بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ کیلی چیزیں کیا ہیں اور وزنی چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو بہت آسان ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں ناپ کر کے خرید و فروخت ہوتی تھی وہ کیا ہے؟ کیلی۔ اور اس عہد مبارک میں جو چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی تھی وہ کیا ہیں؟ وزنی۔ اب اگر اس کے خلاف جو ہے عرف ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ یہ امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ہے، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرف کا اعتبار ہے کہ اس زمانے میں جو چیز جس اعتبار سے بیچی جاتی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً عہد رسالت میں گیہوں، جو، کھجور وغیرہ سا سے ناپ کر کے فروخت ہوتی تھی، تو اس عہد میں سا کا تذکر آیا کہ ایک سا گیہوں کو 2 سا گیہوں کے عوض بیچنا جائز نہیں۔ اور آج دنیا میں شاید ہی کہیں سا محفوظ ہو، دیکھا ہے؟ دیہاتوں میں سے ہی کہتے تھے، اسی سا کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ لیکن آج تو سا نہیں دیکھیں، آج پوری دنیا کا معیار کیا ہے؟ گرام۔ سب گرام ہی سے بنتے رہے۔ 1000 ملی گرام کا 1 گرام، 1000 گرام کا 1 کلو، وہی سے چلتا۔ 500 گرام، 250 گرام، 200 گرام، 1 کنٹل، 1 ٹن، یہ سب چل رہا ہے۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ زمانے کا اعتبار ہے کہ جہاں جس ملک میں جس شہر میں جو چیز جس اعتبار سے فروخت کی جاتی ہے، چاہے کیل سے یا وزن سے، اس کا وہاں وہی اعتبار ہوگا، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں تو سا کا لفظ ہے کہ 1 سا جو کو 2 سا جو کے عوض نہ فروخت کریں، تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت عہد پاک میں گیہوں جو جتنے اناج ہیں سب سا کے ذریعے سے ناپ کر کے بیچے جاتے تھے، اس لیے احادیث میں کس کا ذکر ہے؟ سا سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے جو فرما دیا کہ ان کو سا کے 1 سا گیہوں کو 2 سا گیہوں کو نہ بیچو، تو یہ آپ کا فرمان ضابطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عرف کے جہاں جیسا رائج تھا ویسا ہی آپ نے کیا ہے؟ یہ ناخن کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ ناخن کاٹنے کی جگہ ہے؟ ان کو ناخن کاٹ کے آنا چاہیے تھا نا۔ پڑھنے میں توجہ درس کی طرف ہونی چاہیے۔ اب ناک کھودو، مجھ کو سخت گھن محسوس ہوتی ہے۔ آنکھ صاف کرو، ناخن دیکھو، سب کر کے دیکھو۔ میں نہا کے آتا ہوں، بغیر نہائے کبھی نہیں آتا، جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، جو کرنا ہو کمرے میں کر لیجیے۔ خیر، تو یہ اختلاف ہے۔ تو اب صاحب رائے ضابطہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ مکیلا فہو مکیل ابدا، کہ ہر وہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی اور زیادتی کی حرمت پر جس میں کیل کو نص فرمایا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ کیلی رہے گی، اور یا وزن کے بارے میں نص فرمایا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہے؟ وزنی رہے گی۔ وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيهِ، اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا، ناپنا چھوڑ دیا، جیسے اس زمانے میں گیہوں، اب گیہوں کہیں کیل کے ذریعے سے نہیں بیچا جاتا، لیکن اعتبار کس کا ہوگا؟ ہر رمضان میں ہم تقریر کرتے ہیں کہ یہ سب وہاں بھی شوشہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے فطرہ زیادہ لیتے ہیں سنی، اور دیوبندیوں کا فطرے کی مقدار رقم کم رہتی ہے، تو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ 1 کلو 800 گرام کہتے ہیں، اور ہم 2 کلو 47 گرام 50 گرام کے لیے آسانی کے لیے، تو ہمیں کہتے ہیں دیکھیے حدیث میں نہ 2 کلو کا ذکر ہے نہ 4 کلو کا ذکر ہے، حدیث میں کیا ہے؟ سا کا ذکر ہے، اور کہ نصف سا گیہوں اور 1 سا جو۔ حالانکہ آج جو زیادہ ہے کہ گیہوں زیادہ ہے؟ گیہوں کی قیمت زیادہ ہے،
اور गेहूँ और मुनक्का की कीमत तो और ज़्यादा। तो जौ, मुनक्का, किशमिश, खजूर, छुहारा, ये सब क्या है, एक मिकदार के, एक सा 4 किलो 90 ग्राम, बल्कि 94 ग्राम। और गेहूँ देना है कितना, 2 किलो 50 ग्राम। तो ये बात समझ में आती है। तो जवाब वही है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको नस फरमा दिया है तो वही रहेगा। तो अहद रसालत में गेहूँ इन चीज़ों से डबल कीमत पे फ़रोख्त होता था। तो अगरचे आज यहाँ जितने ये अनाज हैं सबसे सस्ता गेहूँ है। जौ हो, खजूर हो, चाहे किशमिश हो, मुनक्का सबसे महंगा होगा, लेकिन अब इसमें रद्दो बदल नहीं होगा। हाँ, गेहूँ जो है अगर 20 रुपया किलो है तो 41 रुपये में फितर आधा हो जाएगा भाई, 20 दूनी 40, तो 2 किलो हो गया 40 रुपये में, और 50 ग्राम का कितना हो गया, 20 रुपये, 1 रुपया। 1 किलो में कै 20-50 होता है, तो 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 रुपये से कुछ कम भी, चूँकि 50 ग्राम पूरा नहीं 47 ग्राम है ना, लेकिन आसानी के लिए 41 रुपया हो गया। लेकिन अब अगर आपको चावल देना है तो चूँकि हदीस में चावल का तस्करा नहीं है, तो अब वहाँ चावल की कीमत के एतबार होगा। तो अगर एक चावल जो है 80-82 रुपया किलो है, बहुत अच्छा, उससे सदका फितर दे रहे हैं, तो आप आधा किलो दे दीजिए, आधा हो जाएगा। 41 रुपया कीमत हो रही है, तो आधा किलो देने से भाई बादशाह पसंद जो चावल उम्दा किस्म का है, नूरजहाँ, ऐसा कीमती चावल जो है, आधा किलो देने से जो कोटा वाला मिलता है 20 रुपया किलो, तो उसको जो है 2 किलो, और अगर 15 रुपया किलो हो तो 3 किलो उससे के करीब दीजिए। तो अब चावल में कीमत के एतबार है। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नस नहीं फरमाया है। मिसलुल हिंतते वश्शईरे वत्तमरे वलमिल्ह। तो अब मसलन क्या चीज़, गेहूँ, जौ, तमर, खजूर, छुहारा और नमक। व कुल्लु शैइन अला तहरीम तफादुल फ़ीह वज़न फ़हुव मौज़ून। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उसी पर फैकुल है, जिस चीज़ के ज़्यादती की हुर्मत पर वज़न को नस फरमाया है तो वो चीज़ हमेशा वज़नी रहेगी। व इन तरक नासुल वज़न फ़ी, अगरचे लोगों ने उसमें वज़न करना छोड़ दिया हो। मिसलु ज़हब वल फ़िद्दा, मसलन चांदी और सोना। तो ये अहद पाक में क्या है, वज़न से फ़रोख्त होते थे, तो ये हमेशा वज़नी रहेंगे, अगरचे आज जो है वज़न करके न फ़रोख्त किए जाएँ। हालांकि ज़माने में भी चांदी सोना तो वज़न ही से बेचे जाते, लेकिन एक मिसाल है कि अहद पाक में भी वज़नी थे तो आज भी ये क्या है, वज़नी है। लेकिन अगर किसी मुल्क में या कहीं सोने का हार है, कहते कि ये जो है ये हार 50,000 का है, ये 60,000 का है, ये 1 लाख का है, तो वज़न से मतलब है, ये इसकी एक कीमत फिक्स है, तो ऐसे ही वो दे रहे हैं। जैसे जूता चप्पल, ये 500 रुपये का, ये 400 का है, तो वहाँ 1 हार के बदले में 2 हार की बह जायज़ नहीं होगी ना। एहतमाल तफादुल का है कि नहीं है, तफादुल का एहतमाल है, इसलिए बगैर वज़न के जायज़ नहीं होगा। क्यों? लियान्ना, देखिए अब दलील कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर नस फरमा दिया वो क्या है, हमेशा के लिए वैसे ही, चाहे कैली हो तो कैली, वज़न हो तो वज़नी। दलील क्या? इमाम अबू यूसुफ एतबार किसका करते हैं, उर्फ़ का। लिअन्ना नस्सा अक़वा मिनल उर्फ़, क्योंकि नस जो है ये उर्फ़ से अक़वा है, कि नस ये अल्लाह और रसूल का फरमान। अगर कुरान पाक से है दलील, उसको भी नस कहेंगे, और हदीस से तो उसको भी क्या कहेंगे, नस। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं, अगर कुरान पाक से है तो नस से क़तई कहेंगे। सूद की हुर्मत नस से क़तई से साबित है। मुहर्रम रिबा, हदीस में भी अगर तवातुर से मुतवातिर हदीस है तो उसको भी नस से क़तई कहेंगे। अगर मुतवातिर नहीं है, खबर वाहिद है, लेकिन तब भी क्या है, नस कहेंगे। और उर्फ़ किसे कहते हैं, उस ज़माने के, उस शहर के लोगों का रिवाज क्या है। वल अक़वा ला युतरको बिल अदना, और अक़वा चीज़ जो है अदना से तर्क नहीं की जाती। नस ये कवी है,
اور عرف کیا ہے وہ اس سے ادنا ہے، تو اقوا کے ہوتے ہوئے ادنا پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ما لم ينص علیہ فهو محمول علی عادات الناس، اور جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں فرمایا، جیسے چاول، حدیث میں صدقہ فطر وغیرہ میں چاول کا تذکرہ نہیں، یہ حدیث ربا ہے جس سے ثابت 6 اشیاء ہیں، ان میں چاول کا تذکرہ ہے نہیں، تو چاول کو آپ نہ کہیے کیلی نہ کہیے وزنی، جس شہر میں جو رواج ہے، اگر کہیں کیل کے ذریعے سے چاول فروخت ہوتا ہے تو وہاں کہیں گے کہ 1 سا چاول 2 سا کے بدلے جائز نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہاں کہ چاول وزن کر کے فروخت ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ 2 کلو چاول 3 کلو چاول کے بس بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں فرمایا ہے فہو محمول علی عادات الناس، تو یہ لوگوں کی عادات پر محمول ہے، عادت جیسی ہوگی اسی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہا دالۃ، کیونکہ عادت بھی تو ایک دلیل ہے، دلیل عادت کا بہت اعتبار ہے، بہت جگہ یہ کام آتے ہیں کہ عادت سے حکم کیا ہے، میں نے بتایا تھا شروع میں کہ آم وغیرہ کا درخت فروخت کر دیتے ہیں، درخت نہیں بیچتے ہیں بلکہ فصل بیچتے ہیں، کبھی کبھی آم جو ہے آ جاتا ہے تب بیچ دیتے ہیں، اور اب تو اور ترقی کر دیے ہیں کہ پھول آنے سے پہلے، پھول کو کیا کہتے ہیں، ہاں تمہارا گھر کہاں ہے، میں سمجھ گیا کہ ادھر ہی کہیں ہے نا، تو بور جو ہے، تو بور آنے سے پہلے جو ہے درخت جو ہے بیچ دیتے ہیں، تو درخت مالک ہی کہہ رہے گا، لیکن جو جتنے پھل آئیں گے اس سال سب فروخت جائیں گے۔ اس میں پڑھے نہیں پڑھے کہ جائز نہیں ہے، پڑھا ہے کہ نہیں؟ اور لکھنؤ کی طرف جاؤ تو جو چھوٹا پھل ہوتا ہے اس کو انبیاء کہتے ہیں، ہمارے یہاں ٹکورا کہتے ہیں نا، ہاں تو انبیاء کہتے ہیں ادھر۔ کہاں تمہارا گھر؟ ہاں دیکھو ادھر سے نا 3 4 سال کے ایک ساتھ بھی بیچ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے فتاوی رضویہ اسی لیے کھولا کہ آپ کو دکھا دوں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر اس فتوے پر عمل کیا جائے تو آج حلال آم کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ جس کا اپنا درخت ہو تو کھا سکتا ہے، لیکن جب سارے جو ہے شہر میں یا دیہاتوں میں ایسے ہی بیچ دیے جاتے ہیں تو جو ناجائز جس کی بے ہے تو اس سے خریدنا بھی تو ناجائز ہے، تو حلال آم آپ کو نصیب ہوگا۔ اس لیے علماء نے جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ دیکھیے اسی میں پڑھو بھی دکھاتا ہوں، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحقیق کیا ہے۔ تو عرف کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے، عرف اور عادت کا اعتبار ہے۔ یہ دیکھیے وکانا شمس الائمہ الحلوانی یفتی بے جواز رہی فی الثمار والباذنجان والبطیخ، کہ علامہ شمس الدین جو ہے حلوانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے۔ اسی میں اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فی زماننا لا سیما فی مصر دمشق الشام کثیرۃ الاشجار والثمار فإنه لغلبۃ الجہل علی الناس لا يمكن الزامهم بالتخلص بإحدى الطريق المذکورہ، کہ دمشق وغیرہ میں جو ہے علامہ شامی زمانے میں کہ لوگوں کو اس سے اب منع نہیں کر سکتے، اگر کہیں کہ یہ ناجائز ہے تو نہیں مانیں گے، اور
وَإِنْ أَمْكَنَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ أَفْرَادِ النَّاسِ، کہتے ہیں اگر بعض لوگ نیک ہوتے ہیں سمجھانے سے مان جاتے ہیں، لیکن سبھی لوگ، اور لکھتے ہیں وہ فی نزہم ان عاداتہم حرجن، اور ان کو ان کی عادت سے چھوڑانا جو ہے اس میں بہت حرج ہے، کہ پورے علاقے کے لوگوں کو فطرت سے بدل دیا جائے تو جو بہت شریف ہوں گے وہی کر سکتے ہیں۔ کما علمتا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پورے گاؤں والوں کو ایک راہ راست پہ لے آئے، آسان کام ہے۔ وَيَلْزِمُ تَحْرِيمَ أَكْلِ الثَّمَارِ فِي هَذَا الْبُلْدَانِ، اور ان شہروں میں حرام پھل کا کھانا لازم آئے گا اگر حرمت کا فتویٰ دیا جائے، کیا اذ لا تباع الا كذلك، کیونکہ پھل اسی طرح بیچے جاتے ہیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم انما رخص فی السلم للضرورت ما انه بیع المعدوم، بیع سلم آئے، بیع سلم کسے کہتے ہیں؟ پیسہ آ دیجئے اور مبھی گیہوں کیا ہے بعد میں آپ نے دیکھا نہیں تو وہ موجود ہے کہ معدوم ہے، اور اصول میں کیا پڑھے ہو کہ معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، تو اصل ضابطے کے اعتبار سے بیع سلم بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ لیکن اس زمانے میں رواج تھا یہ کہ پیسہ پہلے لے لیتے تھے اور اناج بعد میں دیتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ فحیث تحققت، یہ لکھے انما رخص فی السلم للضرورت ما انه بیع المعدوم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی وجہ سے اسے جائز کرا دیا حالانکہ معدوم کی بیع ہے۔ فحیث تحققت ہونا ایضاً، تو جب یہاں بھی ضرورت محسوس ہو گئی، متحقق ہو گئی ہے کہ اب پھلوں میں بھی بور کی بیع کی اجازت دے دی جائے، تو یہاں بھی اجازت دے دی گئی۔ 4 سال کی بھی جائز ہے۔ ہاں، تو کیوں؟ لأنہا دالتن، کیونکہ عرف بھی کیا ہے؟ ایک دلیل ہے۔ وعن ابی یوسف انہ یعتبر العرف علی خلاف المنصوص علیہ ایضاً، لیجیے صاحب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نص کے خلاف بھی عرف کا اعتبار کیا جائے گا، کہ اگرچہ حدیث شریف میں کیا ہے کہ 1 صاع جو کو 2 صاع جو کے بس نہ جائے گا، جو کی بیع جو سے جو ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، تو اگرچہ حدیث میں جو ہے وہاں صاع کے ساتھ یہ منصوص ہے، لیکن اس زمانے میں گیہوں اور جو وغیرہ صاع نہیں بیچے جاتے، اس لیے نص کے خلاف جو ہے اس پر عمل ہوگا۔ اب حدیث کا جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نص فرمایا کس پر؟ کیلی ہونے پر، تو آپ وزن کا اعتبار کیسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بہت آسانی سے دے کہ سب کی سمجھ بات آ جائے۔ کیا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ گیہوں اور جتنے اناج ہیں صاع سے ناپ کر کے بکتے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کی عادت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی کہتے نہیں بھائی، اتفاقاً ہے۔ ان کا ذرا پانی لے کر کے آؤ، اب ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کو مطلب ہم نے زید ہی سے کہا ہے ارے آپ بھی پانی لا سکتے ہیں، تو اگر کسی چیز کی صراحت کر دی جائے تو وہ کیا ہے؟ اتفاق۔ ہاں کبھی کبھی جو ہے اعتراض کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں یہ قید سرکار نے جو ذکر فرمایا ہے یہ کیا ہے؟ اعتراضی نہیں بلکہ کیا ہے؟ اتفاقی ہے۔ کہتے لأن النص علی ذلک المکان علی ذلک لمکان العادت، کیونکہ جو نص میں ان کے اناج کے کیلی ہونے کا تذکرہ ہے یہ چونکہ اہل عرب کی عادت تھی اس وقت ہی، تو فکانت ہے المنظور الیہا، تو وہی منظور نظر ہے کہ اسی پر اعتبار کیا گیا ہے۔ وقت تبدلت، اور اب عرف اور عادت بدل چکے ہیں، اب اناج صاع سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ وزن سے فروخت ہوتے ہیں۔ وعلی ھذا، اب اسی پر تفریح کر رہے ہیں، لو باع الحنطۃ بجنسھا متساویا وزنا، کہ اگر کسی نے گیہوں کو گیہوں کے بدلے ہم جنس سے اور برابر برابر وزن کر کے بیچا، اب الذهب بجنسہ متماثلا کیلن بکیلن، یا سونے کو اس کے جنس یعنی سونے کو سونے کے بس جو ہے برابر برابر جو ہے کیل کے ذریعے سے بیچا، تو لا یجوز عندہما، تو امام اعظم اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک جائز نہیں ہے۔ کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ
وزن میں تو برابر ہیں لیکن ناپ میں کیا ہے، کمی بیشی ہو جائے۔ ابھی کم سمے بعد آئی ہوگی، آپ ایک گلاس 2 گلاس لیں، گیہوں لیں، ایک گیہوں کا دانہ بڑا بڑا ہو، دوسرے گیہوں کا دانہ چھوٹا ہو، دونوں گیہوں ہیں، اب آپ ناپیے ترازو سے، تو 1 کلو یہ بھی ہوگا، 1 کلو وہ بھی ہوگا، لیکن آپ محنت کر کے جو ہے 2-4 ساتھیوں کو اکٹھا کر لیجئے، یہ دانہ گنے وہ دانہ گنے، کیا چھوٹا دانہ اور بڑے دانے برابر ہوگا؟ گن یہ برابر نہیں ہوگا۔ اب پھر تھوڑی اور محنت کر لیجیے، یہ چھوٹا دانہ ایک گلاس میں رکھیں اور اسی سائز کا بالکل ویسے ہی کمپنی کا جو ہے ادھر بھی گلاس ہو، تو یہ بڑا دانہ اس گلاس میں رکھیں، تو چھوٹا دانہ تو بھر جائے گا گلاس میں، مگر بڑا دانہ بھرے گا؟ اگر جتنا وزن کیا، مثلا 1 پاؤ گیہوں آپ نے وزن کیا، چھوٹا دانہ اس گلاس میں برابر ہو گیا، بڑا دانہ بھی 1 ہی پاؤ ہے تو وزن میں تو برابر ہے، لیکن اسی سائز گلاس میں پور ہو جائے گا کہ گیہوں بچ جائے گا؟ تو وزن تو برابر ہے لیکن ناپ کمی بیشی ہے نا، تو گیہوں کو گیہوں کے بدلے وزن کر کے جو ہے کمی بیشی کا وزن کر کے بیچنا جائز نہیں، 5 کلو گیہوں کو 5 کلو گیہوں کو عوض بیچنا جائز نہیں۔ ہم امتحان لیتے تو یہی پھنساتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ 5 کلو گیہوں کو 5 کلو گیہوں کو بیچنا جائز، کیا حرج ہے، بیچنا تو جائز پر اب یہ دماغ میں بات رہتی ہے 5 کلو، یہ نہیں دیتے کلو صحیح نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو دیکھو۔ تو یہ آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناپ میں کمی بیشی ہوگی، کہہ سکتے ہیں 5 کلو گیہوں یہ بھی ہے، 5 کلو گیہوں یہ بھی ہے، اور جب پیمانے میں ناپیں تو ہو سکتا ہے دونوں برابر، جب وزن میں برابر تو ناپ میں بھی کیا ہے، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ناپ میں برابر نہیں ہوں گے۔ اگر دونوں گیہوں کی سائز یکساں ہو تو ناپ میں برابر نہیں ہوں گے، لیکن آپ یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وزن میں برابر ہی ہیں، ہو سکتا ہے گیہوں کی سائز چھوٹی بڑی ہو تو برابر نہیں ہوں گے۔ تو اب جب برابر ہونے کا بھی یقین نہیں اور عدم برابری پر بھی یقین نہیں تو شبہ ہوا کہ نہیں؟ تو پڑھ چکے ہیں آپ کی حقیقتاً ربا حرام اور شبہ ربا بھی کیا ہے، حرام ہے، اس لیے 5 کلو گیہوں کی بے 5 کلو گیہوں کے عوض جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک پیمانہ ہے، اس میں ایک سونا رکھا گیا، لمبا چوڑا بھر گیا، اب دوسرے پیمانے میں بھی سونا رکھا گیا، اب یہ ناپ کر کے یہ بے جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وزن میں کم بیش ہو۔ کہتے اسی لیے کہ اگر کسی نے بیچا گیہوں کو گیہوں کے بدلے برابر برابر وزن کے ذریعے سے، یا سونے کو سونے کے عوض برابر برابر کیا ہے کیل کے ذریعے سے، لا یجوز عندہما، تو حضرات طرفین امام اعظم امام محمد، دیکھیے امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد، تو اور امام ابو یوسف امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں دونوں حضرات، اور امام محمد امام اعظم کے بھی، یہ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں اور امام اعظم کے بھی، تو اگر امام ابو یوسف امام اعظم ہوں تو ان کو شیخین کہتے ہیں، ان کے اعتبار سے کہ دونوں استاد ہیں، ایک استاد کے دونوں شاگرد ہیں، اس اعتبار سے دونوں صاحبین کہتے ہیں، اور طرف کے معنی کنارہ، امام محمد امام اعظم کو کیا کہیں گے، طرفین کہیں گے، تو طرفین کے نزدیک کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَعَارَفُوا ہو ذَلِكَ، اگرچہ لوگوں میں اس کا عرف ہو گیا ہو کہ لِتَوَہُّمِ الْفَضْلِ عَلَى مَا هُوَ الْمِعْيَارُ فِيهِ، کیونکہ اس میں زیادتی کا وہم ہے، یقین نہیں کہہ رہے ہیں، ذاتی کا شبہ ہے کہ عَلَى مَا هُوَ الْمِعْيَارُ، اس پر کہ جو کہ ان کے اندر معیار ہے، گیہوں کے اندر معیار کیا ہے، کیل، اور سونے کے اندر معیار کیا ہے، وزن، تو اب وزن کے ذریعے سے گیہوں خریدا ہے تو ہو سکتا ہے کہ معیار سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، اور سونے کو ناپ کر کے خریدا، ہو سکتا ہے کہ ناپ سے کچھ کیا ہے، وزن سے کچھ کمی بیشی ہو جائے۔ کما اذا باء مجازفتاً، تنویر دلیل، دلیل کی وضاحت کے لیے ایک اور جزیہ پیش کر دینا، کیا ہے، یہ گیہوں ہے، یہ بھی گیہوں ایک ڈھیری لگا دی گئی ہے،
اچھا، اب گیہوں کی ایک ڈھیر ہے، آپ نے کہا کہ یہ گیہوں میں نے 5,000 میں فروخت کیا۔ وحید الرحمان نے کہا 5,000 زیادہ ہے، 4,000 میں دے دیجیے۔ میں نے 4,000 میں خریدا، آپ نے کہا لاؤ۔ ان کو نہیں معلوم کہ کتنے کلو یا کتنے سا، یہ بے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی جو ہے مبی کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں کہ یہاں نگاہوں کے سامنے ہے اور اس میں کوئی نزاع ہے۔ اب یہ کہیں گے ہم تو سمجھ کے لیے تھے کہ یہ 25 کنٹل ہوگا اور یہ تو 1 ہی کنٹل ہے، تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم نے چھپا کر کے بیچا ہے، آپ کی نگاہ کے سامنے، آپ کو جو ہے خوب دیکھ لینا چاہیے تھا، نیچے اوپر لمبائی چوڑائی، اور 2-4 ماہرین کو بلا کر کے جو ہے دکھوا لینا چاہیے تھا۔ ہم نے مجبور تو نہیں کیا آپ سے، ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ 20 کنٹل ہے یا 25 کنٹل، ہم نے کہا بس اس ڈھیری کو ہم نے فروخت کیا۔ تو جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو ایک ڈھیری گیہوں ہے یہ لے لیجئے، اور آپ کی جو ایک ڈھیری گیہوں وہ دے دیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ناپ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہی برابر ہوں، یہ بھی احتمال ہے کہ کمی زیادتی ہو، تو احتمال ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک ڈھیر گیہوں کی بے دوسرے ڈھیر کے عوض جائز نہیں ہے، کمی بیشی کے احتمال کی وجہ سے یہاں بھی احتمال ہے کہ 5 کلو یہ بھی 5 کلو وہ بھی، ہو سکتا ہے کہ سام میں کمی بیشی ہو، تو احتمال کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کما لو با مجازفتن، جیسے کسی نے جو ہے کس سے بیچا؟ اندازے سے، مجازفتن بغیر ناپے بغیر وزن کیے۔ الا انه يجوز الاسلام، اب پھر ایک سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے گیہوں کہہ دیا، لیکن گیہوں آپ نے تو ناپا نہیں ہے، وزن نہیں کیا ہے، تو وہ بھی تو معلوم نہیں کہ کم ہو کہ زیادہ ہو، مگر یہ کہ بے سلم جائز ہے گیہوں میں وزن کر کے۔ آپ نے کہا کہ یہ 5 کلو گیہوں لے لیجئے، 5 کلو گیہوں، جب ہم کو بیج آپ کو پاس سنا ہے کہ گیہوں جو ہے بیج والا ہے تو 5 کلو دے دیجئے، اور جب پیدا ہوگا تو ہم 5 کلو گیہوں دے دیں گے۔ کہتے ہیں مگر یہ بے سلم میں جائز ہے کہ وزن کے ذریعے سے، کیوں؟ لے وجود الاسلام فی معلوم، کیونکہ بے سلم میں یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ بے سلم کی کئی ایک شرائط ہیں، تو ایک شرط یہ کہ مسلم فی کیا ہے؟ معلوم ہو۔ تو اب یہاں جب کہہ دیا 5 کلو تو اب معلوم ہوگا نہیں ہوگا؟ بھئی 5 کلو آپ لے رہے ہیں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا دے رہے ہیں، تو اس لیے اس شرط کی وجہ سے بے سلم جائز ہے۔ اب دیکھیے امام ابو یوسف نے فرمایا کہ عادت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہا نے حکم دیا ہے کہ امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے، اس لیے میں نے اس کو کھول دیا۔ ایک دو نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے مستثنی ہے۔ پہلے دیکھیے کہ ایک ضابطہ ہے کہ کوئی مال وقف کرنے کے لیے کون سا مال وقف ہوگا؟ اشیاء 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اپنی جگہ سے منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، قابل انتقال، یہاں سے وہاں تک ٹرانسفر ہو سکیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو۔ یہ موبائل کون سی چیز ہے؟ کتاب اور وحید الرحمان، ہاں یہ بھی ہیں منتقل ہونے والے ہیں، جب دیکھو کشن گنج، جب دیکھو اسفیہ، اور مکان، زمین، درخت غیر منتقل۔ یہ لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ یہ لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ تو سنو، درخت قابل انتقال نہیں، لکڑی منتقل ہے۔ درخت، جب اس کو درخت کہیں گے کہ لکڑی کہیں گے؟ اور اس کو لکڑی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو سوچنا چاہیے کیا کہہ رہا ہوں۔ درخت کیا ہے؟ نہیں ہے، اور لکڑی، تو اس کو اصطلاحی لفظ کہیے کہ منقولہ غیر منقولہ، جو چیز اپنی جگہ سے منتقل ہو جائے، تو درخت، زمین، مکان، یہ سب ستون، یہ سب کیا ہے؟ اشیاء غیر منقولہ۔ اب پیلر گرا دیا جائے، اب پیلر تھوڑی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ملبہ،
ہیں؟ تو ملبہ کیا ہوگا؟ اس کو منقولہ کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے چل اچل سمپتی، چل جو منتقل ہونے والی ہو، منقولہ، اور اچل نفی کے لیے ہے، جو منتقل ہونے والی نہ ہو، یہ کیا ہے؟ اچل، یعنی اشیاء غیر منقولہ۔ تو یہ تو تمہید رہی۔ وقف کے لیے ہے کہ اچل سمپتی ہو، یہ زمین میں نے مسجد کے لیے وقف کیا، مدرسے کے لیے، قبرستان وقف کیا، یہ سب کیا ہے؟ زمین، مکان، درخت، ان سب کا وقف صحیح ہے۔ لیکن اب کوئی کسان ہو کہتے میں نے اپنا یہ حل جو ہے، حل سمجھتے ہو، اس کو وقف کر دیا ہے، اس کا وقف صحیح ہوگا؟ کہ دیکھیے یہ لوٹا، یہ بالٹی میں نے مسجد میں وقف کر دیا ہے، مصلی وقف کر دیا ہے، تو یہ سب چل ہے کہ اچل ہے؟ تو اب مصلی کا وقف، مسجد میں قرآن شریف وقف پڑھتے ہیں، یہ وقف صحیح ہوگا؟ لیکن اب مسلمانوں کا عرف یہی ہے کہ قرآن شریف مسجد میں کے لیے وقف کرتے ہیں، مصلی، چٹائی، یہ سب وقف کرتے ہیں، تو اب عادت بدل گئی، اس جواز کا حکم ہو گیا۔ اب کتابوں میں پڑھیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں سب میں کہ ان کا وقف صحیح نہیں، لیکن عادت کی وجہ سے اس کا کیا ہے؟ استثناء ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ کلہاڑی، بسولہ سمجھتے ہو؟ لکڑی ہے چیرنے والا، اور آرا جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، اور پھاوڑوں کا وقف، پھاوڑا نہیں ہے جس کو پھروا کہتے ہیں، کدال، یہ سب بھی منقولہ ہے، لیکن یہ عرف ہو گیا، ان کو بھی وقف کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید، کتابیں، غلہ، درہم، دنانیر، روپے پیسے وقف ہوتے ہیں نہیں؟ اور آٹے سے آٹا تول کر بیچنا نہ ناپ سے، آٹے کو آٹے سے، اسی زمانے میں ہے، نہ ناپ سے، آٹا قرض لینا تو آٹا قرض لینا، اور روٹیوں کی بے سلم گنتی سے روپیوں کا گن کر قرض لینا۔ اموال ستہ ربویہ میں کیل و وزن کا عرف بدلنے پر امام ابو یوسف کا اعتبار عرف فرمانا۔ پیڑوں میں کچھ پھل آئے کچھ آنے کو ہیں، ایسی حالت میں موجودہ اور آئندہ کل بہار، بہار وہی بور ہے نا، کل بہار کی بے کو امام حلوانی اور امام فضل وغیرہما کا جائز فرمانا۔ اور خود شمار جو ہے کتب کا محل ہی کیا ہے؟ قطع نظر اور مسائل سے یہی مسئلہ اگر دیکھیں تو مذہب کے عامہ متون و شروع و فتاوی سے کوئی کتاب ان سے خالی نہ پائیے۔ اب قدوری دیکھیں، ہدایہ دیکھیں، عالمگیری ہو، شامی، سب میں یہ کہ ناجائز ناجائز ہے، لیکن عرف کا اعتبار زمانے کے حالات بدل گئے، اس لیے علماء متاخرین نے ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جو کوئی ہدایہ پڑھائے گا سب کہیں کہ ناجائز ہے، لیکن جن کی نگاہ میں یہ ہے تو ناجائز نہیں کہیں گے نا۔